रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बतों से नवाजें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपके साथ रोज़ाना के जो मौज़ूआत हैं उन पर बात करते हैं हम, और यह सिलसिला आपकी मोहब्बतों से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल सब्सक्रिप्शन के मरहले में है। जैसे मोनेटाइज़ होगा, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज़ होगा, सबसे पहली जो वीडियो होगी हमारी मोनेटाइजेशन के बाद, वो इंशाअल्लाह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अपने चैनल की मोनेटाइजेशन के बाद जो भी वीडियोज़ होंगी उसका आगाज़ सीरत मुस्तफ़ा से करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मुआशरती बुराइयों की, तो आज हमारा मौजू है प्रेशर हॉर्न। प्रेशर हॉर्न जो हमारी समातों को नुकसान दे रहे हैं, हमारी समातों को ज़ख्मी कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे हम। आप अक्सर हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं और वीडियोज़ में भी देखते हैं कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो यूरोप वगैरह कंट्रीज़ हैं, USA है, कनाडा है, या फिर हमारे दूसरे ममालिक हैं, उसमें प्रेशर हॉर्न की बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी करवाई जाती है। उस पर अमल करवाया जाता है कि कोई प्रेशर हॉर्न ना बजाए, क्योंकि प्रेशर हॉर्न जो है वो हमारी समातों को ना सिर्फ ज़ख्मी करता है, बल्कि हमारा जो दिमाग है उसको भी वो है, उसके जो खुलियात हैं वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में ये उल्ट रवाज है। पाकिस्तान में जैसे कोई हॉस्पिटल आएगा, कोई मस्जिद आएगी, कोई मदरसा आएगा, कोई एकेडमी आएगी, कोई स्कूल आएगा, उसके आगे गुज़रने वाली सड़क से जो भी ट्रैफिक गुज़र रही है वो जानबूझकर वहाँ पर हॉर्न बजाएगी रास्ता लेने के लिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, मामूल बन जाता है ट्रैफिक जाम होना। तो हॉर्न पर हॉर्न बजाकर ना सिर्फ अगलों को, पिछलों को डिस्टर्ब किया जाता है, बल्कि जो नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी नमाज में भी खलल डाला जाता है। जो हॉस्पिटल में बीमार हैं, जो किसी क्लिनिक में मरीज़ बैठा है, वो परेशान हो जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल में हैं या एकेडमी में हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि चंद लम्हात के लिए तो यूँ लगता है कि हम बहरे हो गए हैं, लेकिन असल में बहरा तो ये मुआशरा हो चुका है, जिसको बहरा नहीं सिर्फ कहना चाहिए, इसको गूंगा भी कहना चाहिए, इसको अंधा भी कहना चाहिए। और इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी इंतहाई अफसोस है कि ये लोग शऊर हासिल नहीं कर सके। तालीम इनको शऊर नहीं दे सकी, क्योंकि तालीम सिर्फ डिग्रियों की मोहताज है। कागज़ की डिग्रियां हाथ में लेकर दर दर की खाक छानने वाले, जब कोई भी जॉब, प्राइवेट सरकारी जॉब तालीम के मुताबिक ना मिलने पर जब परेशान हो जाते हैं या जब मायूस हो जाते हैं, तो उस माशरे में जो शऊर है वो ख़त्म होकर रह जाता है। शऊर की जगह पर फिर बदअमनी आ जाती है, अदम बर्दाश्त आ जाती है। ये प्रेशर हॉर्न भी एक अदम बर्दाश्त का नतीजा है। ट्रैफिक में फंसे हुए हम लोग, जो 10 गाड़ियां आगे हैं, 10 पीछे हैं, एक गाड़ी दरमियान में फंसी है, वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा। उसको भी पता है कि मेरे आगे जो 10 गाड़ियां हैं, रास्ता मिलेगा तो वो भी चल जाएंगी, आगे चलेंगी, निकलेंगी। वो लोग सड़क पर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए या वहाँ पे डेरा जमाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कोई ना कोई तो मसला होगा, कोई ना कोई तो इशू होगा कि जो ट्रैफिक इतनी जाम है। लेकिन अफसोस, हम किसी का भी ख्याल नहीं करते। हम बीमार का ख्याल नहीं करते, हम तालिब इल्म का ख्याल नहीं करते, हम नमाजी का ख्याल नहीं करते। फिर जो कॉलोनीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उसमें ये बड़े मज़े की बात है कि पाकिस्तान में जितने भी घर हैं, जितने भी घरों में गाड़ियां हैं, हर घर वाले को अपनी गाड़ी का हॉर्न याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। अब कोई किसी गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो बच्चे फ़ौरन कहते हैं जी पापा आ गए, मामू आ गए, चाचू आ गए, या दादा अबू आ गए, कोई भी। लेकिन बाद टाइम ऐसा होता है कि हॉर्न बजने पर कोई बच्चा उठता ही नहीं है, भी जाओ देखो कौन है बाहर। नहीं, वो कहते हैं वो सामने वालों की गाड़ी है या साथ वालों की गाड़ी है। इतना हम लोगों को पता चल गया है, हमारी नई नस्ल को पता चल गया है।
پریشر ہارن کی وجہ سے، گاڑیوں کے بے تکے ہارن کی وجہ سے، بے تکے ہوٹرز کی وجہ سے۔ پھر مزے کی بات بھی یہ ہے کہ بہت سی پرائیویٹ گاڑیوں نے، جو گاڑیوں کے مالکان ہیں، جو کروڑوں پتی ہیں، جن کو اپنا تکبر، اپنی شان، اپنی رونق دکھانے کا بڑا ایک ان کو کریز ہوتا ہے، جی ہاں ہم بڑی گاڑی لے کر جائیں گے، انہوں نے وہ بلیو اور ریڈ کلر کی جو پولیس کی لائٹس ہیں وہ لگائی ہوتی ہیں، پھر پولیس کے ہوٹرز لگائے ہوتے ہیں، ہارن لگائے ہوتے ہیں، وہ لائٹس اوپر گاڑی کے اوپر بلنک کرتی ہیں، ایسے ایسے گھومتی ہیں، موو کرتی ہیں، ریوالونگ لائٹس جسے کہتے ہیں، وہ چلا کر وہ اپنا ایک اثر و رسوخ دکھانا چاہتے ہیں۔ 10 گارڈ بیٹھے ہیں ایک ڈالے میں، ایک گاڑی میں، ایک بڑی گاڑی میں، ایک ویگو میں، ایک جو پراڈو شراڈو گاڑی ہیں، پجیرو ہیں، ان میں گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کس لیے ہے سارا کچھ؟ وہ صرف اپنے سے چھوٹے طبقے کو نہ صرف متاثر کرنے کے لیے بلکہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ہے۔ تو جو محکمے ہیں، متعلقہ محکمے آج کل بڑی روانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، شدمت کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، ان کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ جو RTO صاحب ہیں، سیکٹری RTO صاحب ٹریفک کے جو ڈپارٹمنٹ سے ہیں، وہ بڑی شدمت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ پریشر ہارن پر بھی بات کریں، پریشر ہارن پر بھی کام کریں، ان لوگوں کو بھی سزا دیں۔ لیکن بعض ایسا ہوتا ہے، بعض جو وہیکلز ہوتی ہیں، جو گاڑیاں سڑکوں پر آتی ہیں، ان گاڑیوں کے آگے یا ان گاڑیوں کے مالکان کے سامنے جو بڑے بڑے محکموں کے سربراہ ہیں ان کے بھی پر جل جاتے ہیں۔ پر جلنے سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں تک بھی ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر آنکھیں موند لیتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں فلاں کی گاڑی ہے، وہ پہچانتے ہیں، نمبر بھی پہچانتے ہیں، اور وہ ہوٹر بھی ہے، اس کے اوپر لائٹ بھی لگی ہے، وہ جان بوجھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں کہ یہ گزر جائے یہ بندہ۔ پتہ نہیں وہ اس کے احترام میں کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں یار اس چولو ننگ لین دو، پتہ نہیں یہ وہ احترام ہے یا کیا چیز ہے، یا خوف ہے یا ایک ڈر ہے، یہ میری سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو بلیک شیشوں کی گاڑیوں کا بڑا رواج ہے جی، بہت امیر کبیر شہزادے، صاحبزادے، خانزادے اور کچھ ڈیش زادے، وہ اپنی گاڑی کے شیشے بلیک کر کے روڈ پر آ کر گاڑی کو زگ زیگ انداز میں چلاتے ہیں، انتہائی رف انداز میں جو ان کا ہے ڈرائیونگ وہ کرتے ہیں، اور پریشر ہارن لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بیماروں کو تو بالکل ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مر ہی جائے، اور بیمار مر بھی جاتے ہیں بیچارے، اتنا تیز ہارن۔ یورپ میں، دوسرے ممالک میں اگر کوئی ہارن بجاتا ہے نا تو آگے جانے والی گاڑی کا مالک سمجھتا ہے اس نے میری توہین کی ہے، وہ لڑ پڑتا ہے اس کے ساتھ کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے ہارن بجا کر ڈسٹرب کیا ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ میں بھی روڈ پہ جا رہا ہوں، یہ روڈ اتنا ہی میرا ہے جتنا تمہارا ہے، ہارن بجانے سے کیا راستہ مل جائے گا؟ پھر آپ اوورٹیک کرتے ہیں نیچے سے گاڑیوں کو جو حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ کالونیز میں بڑے بڑے جو گیٹس لگے ہوئے ہیں، ان گیٹس پہ جو گارڈز کھڑے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، جو بیچارے ملازم کھڑے ہیں، وہ ان کے کان مالکان کی گاڑیوں کے ہارن کی طرف لگے رہتے ہیں۔ جیسے گاڑی کا ہارن بجتا ہے، مالک کالونی میں انٹر ہوتا ہے، وہاں سے ہارن بجانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بیچارے گیٹ کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر بڑی پابندی، بڑی سختی سے عمل کروا رہے ہیں، لیکن لاؤڈ سپیکر پر عمل صرف مساجد کی حد تک ہو رہا ہے، مدرسوں کی حد تک ہو رہا ہے۔ مساجد اور مدرسوں کو لاؤڈ سپیکر کے قانون میں پابند کر کے قید کر دیا گیا ہے، لیکن جو گلیوں میں، ٹھیلوں پر، رکشوں پر، بازاروں پر چیزیں بیچتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں وہ مائک پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے سپیکر، لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں، گلیوں میں آ کر جو چھلیاں بیچتا ہے، جو پتیسا بیچتا ہے، جو سبزی بیچتا ہے، جو پھل بیچتا ہے، یا کوئی بھی مزدور بندہ، میں کسی کی مزدوری کے خلاف نہیں ہوں، میں خود مزدور ہوں، لیکن کیا ان پر بھی یہ اطلاق ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وہ سپیکر لگا کر مائک میں چیخ چیخ کر اپنی پروڈکٹ بتانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں؟ افسوس ہے کہ وہ
ہوکا جو لگاتے تھے ہم کوئی چیز بیچنے کے لیے ہوکا لگاتے ہیں، وہ ہوکا ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جدت آ گئی ہے سائنس کی، ہاتھ میں مائک پکڑ لیا ہے، ساتھ میں ایک ایمپلیفائر ہے، ایمپلیفائر کے اوپر وہ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہے۔ وہ لاؤڈ سپیکر کبھی شادی بیاہ کے گانے اس پر چلا کرتے تھے، پرانے دور میں لوگ اس کو انجوائے کیا کرتے تھے۔ انتہائی افسوس ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کالونیوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں وارڈنز کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں، اس محکمہ سے متعلقہ لوگ کھڑے ہیں، ان کی گلیوں میں، ان کی کالونیوں میں بھی تو یہ لوگ جاتے ہی ہیں نا۔ یہ کوئی جو سبزیاں بیچتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، چھلیاں بیچتے ہیں، کوئی بچوں کی چیزیں بیچتے ہیں، وہاں جا کر بھی تو یہ شور مچاتے ہیں۔ کیا ان کو سنائی نہیں دیتا؟ کیا ان کو صرف مساجد اور مدارس کا جو ایک عالم دین کا خطبہ ہے، ایک عالم دین کی تقریر ہے، وہی پابندی نظر آتی ہے؟ ان کو وہاں پر ہی پابندی لگانی ہے، ان کو ہی قید کرنا ہوتا ہے۔ درود و سلام کی صدائیں آنا بلند ہو گئی ہیں مساجد سے، صرف اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ جی درود و سلام نہیں پڑھ سکتے، آپ جی اس پہ تقریر نہیں کر سکتے، آپ اس پہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو لاؤڈ سپیکر ایکٹ جو ہے اس پر بھی عمل درآمد کروایا جائے، جو پریشر ہارن ہے اس پر بھی عمل درآمد کروایا جائے، جو ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اس پر بھی عمل درآمد کروایا جائے۔ میں تو صرف درخواستیں کر سکتا ہوں، میں تو صرف نشاندہی کر سکتا ہوں۔ عمل درآمد کروانے کے لیے ادارے اپنا کام کریں، اور عوام سے میں درخواست کروں گا کہ ہمیں باشعور شہری بننا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، وہ اس نے جو ہمیں شعور دیا ہے، وہ شعور ہمیں سڑکوں پر جا کر اجاگر کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک ایسی قوم بننا چاہیے کہ لوگ ہماری تقلید کریں۔ افسوس ہے کہ اگر کوئی دوسرے ممالک میں یہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کافروں نے یہ کر دیا۔ کافر ہی بن کر دیکھ لو ایک بار وہی کام کر کے دیکھ لو جو کافر کر رہے ہیں۔ شریعت، اسلام، قرآن سے تو ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، ہمارا بیڑا غرق بھی تو اسی لیے ہوا ہے۔ درخواست کرتا ہوں عوام سے، اداروں سے، اپنا اپنا کام ایمانداری سے کریں، تاکہ ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم سچے پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔